علی حسن صاحب، انس صاحب اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اہل مودت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے۔ ہم اہل مودت ہیں سائیں، جاگ رہے ہیں آپ؟ ذرا میں اس صاحب کو مائک دینا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ آپ جاگ رہے ہیں مگر بحال کر کے۔ ہم اہل مودت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے، ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ جب روز محشر آئے گا میں دامن صدیق تھاموں گا، جب روز محشر آئے گا میں دامن عمر تھاموں گا۔ کس کس نے تھامنا ہے؟ سارے سننی بیٹھے ہیں نا جی، ماشاءاللہ دائیں بائیں دیکھ لیجئے گا، ہاتھ اوپر ہی رہنے چاہیے۔ جتنا بڑا نام میرے تاجدار صداقت کا ہے، جتنا بڑا نام حضرت عمر پاک کا ہے، عثمان پاک کا ہے، علی پاک کا ہے، اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے آئیے۔ حاجی صاحب کو مائک دے رہا ہوں، جب روز محشر آئے گا میں دامن صدیق تھاموں گا، جب روز محشر آئے گا میں دامن عمر تھاموں گا، جب روز محشر آئے گا میں دامن عثمان تھاموں گا، جب روز محشر آئے گا میں دامن حیدر، بولو حیدر حیدر حیدر، جب روز محشر آئے گا میں دامن حق چار یار تھاموں گا۔ لایا حضور کے سامنے جائے گا، اس عقیدے پہ ناز آئے کہ یہ ہم سے بھی ہوگا اور کرم نوازی ہوگی حشر والے دن جب ان چاروں کا دامن تھام لیا۔ سبحان اللہ کہہ دینا، میں مائک چھوڑ رہا ہوں۔ جب روز محشر آئے گا میں دامن حق چار یار تھاموں گا۔ ارے وہ دیکھ کہیں گے اپنا ہے، اپنوں کو اجازت ہوتی ہے۔ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والدہا۔ گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ دعوت اسلامی کے مرکزی اور شورا کے نگران، ممتاز و معروف عالم دین، بین الاقوامی شہرت اپنے ہاں رکھنے والی، اپنے پیر و مرشد کے صدقے یہ شخصیت الحاج اظہر عطاری صاحب دامت برکات والقدسیہ تشریف لاتے ہیں، اپنے سونے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے سینوں کو منور فرماتے ہیں۔ آپ اقوام اپنے سینوں کو سینے حرم بنا کے حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت میدان محشر میں پل صراط کے اندھیرے میں تمہارا یہ جو درود ہے یہ تمہارے لیے نور ہوگا۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک روایت نظر سے گزری، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کر کے حضور علیہ السلام کی ولادت کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ اور راوی کہتے ہیں یستبشرون، لوگ خوش ہو رہے تھے، وَيَحْمَدُونَ اللَّهَ، اور اللہ کی حمد کر رہے تھے، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور حضور علیہ السلام
اسلام ومن علینا بکا. حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ نے جو ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت عطا کی، ومن علینا جو ہم پر احسان کیا، بکا آپ کے ذریعے، جو آپ ہم پر احسان کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم قسم اٹھاتے ہو اس بات پر کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے قسم اٹھائی صحابہ کرام نے. آپ نے ارشاد فرمایا میں نے کسی تہمت شک کی بنا پر یہ قسم نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں، بلکہ بات بڑی بلند ہے، بڑی جو ہے وہ عظیم ایک بات ہوئی ہے. آگے بیان کیا کہ میں نے قسم تم سے کسی شک کی بنا پر نہیں لی، بلکہ تم یہاں یہ کام کر رہے تھے، بیٹھے تھے، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فاخبرنی، مجھے خبر دی، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں میں تمہارے بارے فخر فرما رہا ہے. بلکہ تم یہاں یہ کام کر رہے تھے، بیٹھے تھے، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فاخبرنی، مجھے خبر دی، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. چل رہا تھا، حضرت عامر انصاری صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یعلم وقائع ولادتہ لابنائہ وعشیرتہ. راوی کہتے ہیں کہ وہ حضرت عامر انصاری جو تھے اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں کو حضور علیہ السلام کی ولادت کے واقعات کی تعلیم دے رہے تھے، ان کو سکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ھذا الیوم، ھذا الیوم، یہی دن تھا، یہی دن تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ والملائکۃ کلہم یستغفرون لک. فرمایا عامر، اللہ نے تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں اور اس کے فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. کمال کی محفل تھی وہ جس میں حضرت عامر اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں کو حضور علیہ السلام کی ولادت کی باتیں بتا رہے تھے اور ان کے لیے فرمایا تیرے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، فرشتے بخشش کی دعائیں تیرے لیے مانگ رہے ہیں. آگے کیا فرمایا اور ایمان افروز الفاظ اس حدیث کے، فرمایا من فعل فعلا کا، جو کام تو کر رہا ہے، جو یہ کرے گا، من فعل فعلا کا یحل بحالک، بلکہ ایک روایت میں فرمایا نجات کا، جس طرح تجھے نجات ملی ہے اسے بھی نجات ملے گی. صحابہ کرام اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر حضور کی ولادت کی باتیں کیا کرتے تھے. محدث ابن جوزی آج سے سینکڑوں سال پہلے کے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَجُعِلَ لِمَنْ فَرِحَ بِمَوْلِدِهِ حِجَابًا مِنَ النَّارِ وَالسِّتْرَا. کہتے ہیں کہ یہ جو میلاد کی خوشی ہے، یہ میلاد منانے والے اور دوزخ کے درمیان پردہ بنا دی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود صحابہ میں کھڑے ہو کر میلاد بیان کیا. آپ نے مختلف روایتیں ہیں، ایک مقام پہ فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں و بشارت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا وہ خواب جو میری ولادت کے وقت میری ماں نے دیکھا تھا. ایک مقام پہ آپ نے فرمایا، بلکہ یہ تو کئی مشہور حدیث کی کتابوں میں مختلف متن کے ساتھ روایتیں ہیں، فرمایا اللہ نے مخلوق کو بنایا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب آدم کو اللہ نے مخلوق کی تخلیق میں چنا، حضرت آدم کی اولاد میں ابراہیم کو چنا، ان میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ کی اولاد میں قبیلہ قریش کو چنا، قریش قبیلوں میں اللہ نے خاندان بنی ہاشم کو چنا اور مجھے ان میں بھیجا، اور میں تخلیق اور نسب کے لحاظ سے تم سب سے افضل و اعلیٰ بنا کے بھیجا گیا. حضور علیہ السلام اپنا میلاد خود صحابہ میں بیان کر رہے ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. حضور علیہ السلام نے خود بیان کیا انا اجود الناس
خود بیان کیا انما انا قاسم واللہ یعطی، اپنے اوصاف بھی بیان کیے، اپنا میلاد بھی بیان کیا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں ہم لوگ حضور علیہ السلام کی یا ولادت کا ذکر کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، اوصاف بیان کرتے ہیں. رب نے، خالق کائنات نے قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کا جو بیان کیا ہے، اس کو پڑھیں، اپنے ذہن کو حضور کی محبت میں، حضور کی عقیدت میں اور مضبوط کریں. اللہ پاک سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم، جاء میں نے ہوتا ہے آنا، حضور کی آمد کو اللہ نے قرآن میں جاء، ارسل، بعث، ان تین الفاظ کے ساتھ بیان کیا. جاء آ گئے، آمد کو، ارسلہ بھیجا، بعثا مبعوث کیا. سنیں اللہ قرآن میں میلاد بیان کر رہا ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ رب نے اس آیت میں مکمل میلاد بیان کیا ہے. لقد جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، آمد کو بیان کر دیا، رسول من انفسکم، نسب کو بیان کر دیا، آگے آخر میں رؤوف الرحیم کے ساتھ حضور کی صفات کو بیان کر دیا. کسی بھی محفل میں جب یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں اسے محفل میلاد کہتے ہیں. رب نے میلاد بیان کیا. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. میلاد بیان ہو رہا اللہ قرآن میں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 میں فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. سورہ سبا آیت نمبر 28 اللہ بیان کر رہا ہے میلاد. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. سورۃ الانبیاء اللہ بیان کر رہا ہے میلاد. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سورہ فاطر آیت نمبر 24 اللہ بیان کر رہا ہے میلاد. وَمَا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 اللہ میلاد بیان کر رہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اپنے محبوب کا میلاد سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. سورۃ الفتح کی 8 اور 9 نمبر آیت میں میلاد بیان ہو رہا ہے. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کہاں لکھا ہے میلاد؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 46 47 میں اللہ اپنے محبوب کا میلاد بیان کر رہا ہے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اللہ اپنے حبیب کا میلاد بیان کر رہا. سورہ آل عمران آیت نمبر 164 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت میں رب نے میلاد بیان کیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ اپنے محبوب کا میلاد بیان کر رہا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میلاد بیان ہو رہا. سورۃ الفتح کی آخری آیتیں اللہ فرماتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود.
الرسول ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اللہ فرماتا ہے یہ باتیں ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہیں, یہ باتیں انجیل میں بھی بیان کی ہوئی ہیں. رب اپنے محبوب کا میلاد بیان کر رہا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 170 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. سورۃ النساء آیت نمبر 174 اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. وہ رب ہو کر حضور کا میلاد اوصاف کے ساتھ بیان کر رہا ہے. ہم امتی ہو کر کیا حضور کی تعریفیں نہیں کریں گے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آج نعرہ ختم نبوت. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے بے مثل و بے مثال بنا کے, کامل و اکمل بنا کے, ان کو اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں, پہلا ایک دور تھا کچھ عرصہ پہلے یورپ کے سفر میں نے ایک نان مسلم کو اسلام کی دعوت دی. کچھ دیر اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی, ایک جملہ اس نے بولا, اور وہی جملہ آج سے کچھ مہینے پہلے آج کے ہمارے دور کے یہاں کے نوجوان تھا کالج کا, اس نے بولا یہ اسمیل میں نے محسوس کیا ذہنوں میں آ رہی ہے کیا, why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں جناب ہم اپنی زندگی میں فریڈم ہمیں چاہیے, ہمیں پابند نہ کرو, ہمیں باؤنڈ نہ کرو کہ جناب آپ کو فالو کرنا پڑے گا, آپ کو یہ اوبے کرنا پڑے گا, آپ کو یہ پابند رہنا پڑے گا. آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے آپ کو یا وہ فریڈم کے نام پر آزاد کرنا چاہ رہے ہیں, شریعت کے معاملے میں, دین کے معاملے میں. یہ کہتے ہیں why we have to love محمد صلی اللہ علیہ وسلم, why we have to follow him. ہم کیوں ان کو فالو کریں؟ میں اپنا اچھا برا خود سمجھ لیتا ہوں, مجھے کسی کو جب فالو کرنے یا پابند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا حکم دیا ہے, اس بات کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فالو کرنا ہے. بیکاز ہی از دا سنگل پرسنالٹی ان دا یونیورس ہو از ایبل ٹو بی فالو ناؤ. رب نے ہمارے پیارے آقا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے. سائنس کی تھیوری چینج ہو جاتی ہے, پہلے تھیوری آئی زمین گول ہے, پھر تھیوری آ گئی جناب اب ایگ شیپ ہے, بیسوی شکل ہے. تھیوریز چینج ہو جاتی ہیں, سائنسی نظریات چینج ہو جاتے ہیں, نئی ریسرچ پرانی ریسرچ کو باطل کر دیتی ہے, مختلف قسم کی تھیوری چینج ہو جاتی ہیں. مگر اللہ نے ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو کردار میں, سیرت میں, اخلاق میں, صورت میں ایسا بنایا ہے جس میں خامی بھی کوئی نہیں, نقص بھی کوئی نہیں, خرابی بھی کوئی نہیں, اور ان کی کسی بات کا رد بھی کوئی نہیں. جو کتاب لے کر آئے اس کا جواب بھی کوئی نہیں. اللہ نے ان کو کامل و اکمل بنایا کہ تیری صورت, تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ایک ایک ادا پیارے, دلیل بے مثالی ہے. رب نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی روشن دلیل. لوگ کہتے تھے ہم اللہ کو کیسے جانے اور پہچانے. چیزوں کی پہچان کے لیے اللہ نے ہمیں حواس خمسہ دیے ہیں. ہم کچھ چیزوں کو دیکھ کے پہچانتے ہیں, کچھ چیزوں کو چھو کے پہچانتے ہیں, کچھ چیزوں کو چکھ کے پہچانتے ہیں, کچھ چیزوں کو سن کے پہچانتے ہیں, کچھ چیزوں کو ہم جو ہے وہ سن کے پہچانتے ہیں, سونگھ کے, چکھ کے, ہاتھ سے چھو کے. یہ 5 حواس ہیں, چھونا, چکھنا, سونگنا, دیکھنا, سننا. یہ 5 حواس. اب دیکھ رہے ہیں ہم حضور کے عاشق کو. اچھا ویسے بھی ہے کہ یہ قدرتی بات ہے, عاشق کا چہرہ ویسے پہچانا جاتا ہے. تو یا رسول اللہ کہنے والا رنگ کا گورا بھی نہ ہو, چہرے پر ایک خاص نور ہوتا ہے. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. شکلوں سے لوگوں کے عقیدے پہچانے جاتے ہیں کہ کیڑا ہے, مطلب یہ ہے, یہ آپ حقیقت سمجھیں گے اس کو. ہم چیزوں کو دیکھ کر, یہ مسجد ہے, اسٹیج بنا ہوا ہے, عاشقان رسول بیٹھے ہیں, محفل ہو, یہ دیکھ کر ہم نے پہچان لیا یہ مسجد ہے, محفل ہے.
کچھ چیزوں کو ہم سن کے پہچان. باہر سے میں سن رہا تھا آواز آ رہی تھی, استاد صاحب پیاری گفتگو اصلاحی فرما رہے تھے, یہ سنا تو میں نے ابھی دیکھا نہیں, میں سیدھا اوپر چلا کے اوپر آواز آ رہی ہے, سن کے پہچان لیا. جنہوں نے پہلے مجھے سنا ہوگا یہ ابھی دیکھ رہے سن رہے تو اب سن کے پہچانے کے بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزوں کو ہم چکھتے ہیں, یہ سفید پاؤڈر تھا, نمک ہے, میٹھا ہے یا سوڈا ہے, چکھا اس کی مٹھاس سے پتہ چل گیا یہ چینی ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزوں کو ہم سن کے, دیکھ کے, سون کے, چکھ کے, اسمیل سے پتہ چل جاتا ہے یہ اندھیرے میں کوئی چیز ہے, پتہ ہی نہیں چلا, سونگا تو یہ تو گلاب کا پھول ہے, یا کسی کو ہاتھ میں کوئی چیز لگی تو نسوار ہے, اسمیل سے پتہ چل جاتا ہے. اور کچھ چیزوں کو ہم رات کے اندھیرے میں اٹھے, بجلی بند ہے, صوفے کو ہاتھ لگا صوفہ ہے, دیوار کو ہاتھ لگا تو دیوار ہے, دروازے کو ہاتھ لگا, ہم نے چھو کے پہچان لیا. یہ ہے واسطے خمسہ. اللہ کی ذات کے بارے میں حکم دیا کہ اللہ کی ذات کو جانو, پہچانو اور مانو. اب انسانی عقل حیران ہے, ہم کیسے جانے, کیسے جانے, کیسے مانے, کیسے پہچانے. نہ تو رب کو کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے, احاطہ ہی نہیں کر سکتے ہم, نہ اس کو ساتھ ہم باتیں کر سکتے ہیں, ہم کیسے مانیں. لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ دکھاؤ تو ہم مانیں گے. وہ کہتے تھے ہم پتھر کا بناتے ہیں, پوجا کر لیتے ہیں, ہم لکڑی کا تراش لیتے ہیں, پوجا کر لیتے ہیں, مٹی کا بنا لیتے ہیں, پوجا کر لیتے ہیں. ہمارے سامنے لاؤ, ہم اس کی پوجا کریں. کہ وہ مکان میں سماتا نہیں, کہ ہمیں وہاں لے جاؤ جہاں وہ رہتا ہے, یا تم وہاں جا نہیں سکتے, لا مکان تک تمہاری پہنچ ہی کوئی نہیں. تو کہنے لگے کہ ہم تو پھر ان دیکھے کو نہیں مانیں گے, ہمیں دکھاؤ تو مانے, جانے, پہچانے اور اس کو ایک مانے. کہ تم لا مکان میں جا نہیں سکتے, وہ مکان میں سماتا نہیں ہے. اب انسانی عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں پہچان کے لیے کچھ تصور تو چاہیے, پہچان کے لیے, معرفت کے لیے اس ذات کا مظہر تو کچھ چاہیے. تو رب کائنات نے انسانی عقل کا یہ جو تقاضا تھا اس کا بھی جواب دے دیا. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے برہان بنا کے اپنے محبوب کو بھیجا جا رہا ہے. لوگوں کو تم کہتے تھے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور تم لا مقام میں جاتے نہیں ہو, اللہ مقام میں سماتا نہیں ہے. ایسی ہستی کو بھیج رہا ہوں جو لا مقام میں بھی جائے گا اور مکان والوں میں بھی آگے بیٹھے گا. لوگوں تم اسے دیکھ لو گے تمہیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے گی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی, قرآن کی تفسیر ہے. سوچنی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. رب نے اپنی ربوبیت کی, اپنی وحدانیت کی, اپنی قدوسیت کی, اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا ہے کہ لوگوں انہیں دیکھ لو تمہیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے, انہیں دیکھ لو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. اور قرآن کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان کو فضیلت عطا کی, اللہ نے انبیاء کو معجزات بھی عطا کیے. وعلم آدم الاسماء, حضرت آدم کو ناموں کا علم عطا کیا. حضرت نوح کو کشتی کا معجزہ عطا کیا. حضرت ابراہیم کے لیے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, آپ کو گلزار بنا دیا. حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. حضرت ایوب, حضرت یعقوب, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, انبیاء کے معجزات کو قرآن نے بیان کیا. حضرت ایوب نے ایڑی ماری چشمہ جاری. حضرت یعقوب اللہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف کی قمیض آتی ہے, قمیض آنکھوں پہ ڈالے تو بینائی کا ذوق دور ہو گیا. حضرت صالح کو اونٹنی کا معجزہ عطا کر دیا. حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا. حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ دیا. حضرت عیسیٰ کو اندھوں کو اکھیارا کرنے, کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا. الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ, کسی کو 2 معجزے, کسی کو 3 معجزے, کسی کو 4 معجزے, 12 معجزات تک کا ذکر آیا. مگر جب آمینہ
کے لال کی باری آئی، ہمارے لجپال کی باری آئی، جب ہمارے آقا و مولا کی باری آئی، جب ہمارے سید و سردار کی باری آئی، جب ہمارے حامد و محمود کی باری آئی، جب ہمارے ناصر و منصور کی باری آئی، جب ہمارے صادق و امین کی باری آئی، جب ہمارے شاہد و شہید کی باری آئی، جب ہمارے اول و آخر کی باری آئی، جب ہمارے علیم و عظیم کی باری آئی، جب ہمارے رؤوف و رحیم کی باری آئی، جب ہمارے کریم و حفیظ کی باری آئی، جب ہمارے جواد کی باری آئی، جب ہمارے حامی کی باری آئی، جب ہمارے ہاشمی کی باری آئی، جب ہمارے مصطفیٰ مجتبیٰ کی باری آئی، جب ایک معجزہ نہیں، دو معجزے نہیں، تین معجزے نہیں، چار معجزے نہیں، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، سراپا معجزہ، یعنی اور نبی معجزے لے کر آئے، ہمارے نبی کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا، ان کی ولادت معجزہ، ان کی پیدائش معجزہ، ان کا بچپن معجزہ، ان کی جوانی معجزہ، ان کی زلفیں معجزہ، ان کا سر معجزہ، پیشانی معجزہ، آنکھیں معجزہ، نظر معجزہ، بینی معجزہ، زبان معجزہ، لعاب معجزہ، لب معجزہ، رخسار معجزہ، گردن معجزہ، ہاتھ معجزہ، قدم معجزہ، انگلیاں معجزہ، ناخن معجزہ، سینہ معجزہ، پسینہ معجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا مدینہ معجزہ۔ نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والدہا۔ اور یہ کوئی ہے دوئے زمین کا شہر جس کی مٹی کوڑ کا مریض ملے اور شفا پا جائے؟ یہ مدینے کی مٹی ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خیبر کے روز میرے مولا، آپ کے مولا، جگ کے مولا، مولا کائنات، مولا مشکل کشا، علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شدت کی تکلیف والی آنکھ، اور حضور علیہ السلام نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، جو اللہ رسول کا پیارا ہے اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں، اور فتح اس کے ہاتھ پر اللہ دے گا۔ اور فرمایا تھا این علی بن ابی طالب، شدت کی تکلیف، آنکھیں کھل ہی نہیں رہی، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے زندگی میں دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ اس لعاب لگنے کی برکت ایسی کہ حضرت علی فرماتے ہیں شدت کی سردی میں لوگ ٹھکرتے، مجھے سردی نہیں لگتی تھی، شدت کی دھوپ میں گرمی سے لوگ پریشان ہو جاتے تھے، مجھے گرمی بھی نہیں لگتی تھی۔ تو لعاب دہن کی ایسی برکت مولا کائنات نے بیان کی۔ حضرت حبیب کے والد نابینا ہو گئے تھے۔ یہ باتیں جو میں آپ سے بھی کر رہا ہوں نا، آج سے کچھ دن پہلے میں عزیز بھٹی شہید ہاسپٹل گجرات میں بیان کرنے آیا تھا، ڈاکٹرز کا اجتماع تھا صرف ہاسپٹل کے اندر، ڈاکٹرز کے سامنے میں نے سوال رکھا تھا کہ آج میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، کیا کوئی ڈاکٹر ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں کسی کی آنکھ میں گولی یا لوہا کو سوا سریا لگ گیا، آنکھ پھوٹ جائے، ٹوٹ جائے، نکل آئے، آنکھ باہر نکل جائے، کوئی ڈاکٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تھوک لگا کے اس کو جوڑ دوں؟ کوئی ہے ایسا جو کہہ سکے؟ ہم کہتے ہیں بڑے ترقی یافتہ دور میں ہیں، کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کیا یار اب دعوت اسلامی والے آتے ہیں کہتے ہیں داڑھی رکھ لو، امامہ سجا لو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، شریعت کی بات کرنی ہے، دنیا کے تقاضوں کا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم شریعت پہ چلے تو، ہمیں زمانے کے ساتھ ترقی کرنے دو، آگے بڑھنا ہے ہم نے۔ ہم کہتے ہیں ترقی سے تو اسلام نے روکا ہی نہیں ہے، ریسرچ سے اسلام نے روکا نہیں ہے، تحقیق میں آگے بڑھنے سے اسلام نے روکا نہیں ہے، اسلام نے بے حیائی سے روکا ہے۔ تم شریعت کے باغی بن کے آگے نہ بڑھو، شریعت کے تابع بن کر آگے بڑھتے رہو۔ چاند پہ جاتے مریخ پہ چلے جاؤ، اسلام ڈزنٹ میٹر، اسلام کو پرابلم ہی کوئی نہیں، اس سے کوئی پرابلم کوئی، اسلام ہیز نو پرابلم وتھ دس کہ آپ مریخ پہ جاتے ہیں، اگلے سیاروں پہ جاتے ہیں، لیکن آپ بے حیائی اور بے باکی کو ترقی کا نام مت دو۔ اور کہتے ہیں جناب دنیا چاند پہ پہنچ گیا، آپ کچی مسجد نبی کی باتیں کرتے ہیں، دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو گئی، آپ 5ویں صدی کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ نہیں چلنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میڈیکل سائنس کی عروج کے دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، آنکھ کھولے بغیر آپریشن ہونے لگ گئے، لیکن کوئی لاؤ ڈاکٹر مجھے ایسا آپریشن کر کے دکھائے۔ اور احد شریف کا میدان ہے، حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آنکھ تیر واپس کھینچا، آنکھ باہر آ گئی، ڈیلا باہر، خون بھی بہا ہوگا، تیر لگا ہے۔
تیر کھینچا آنکھ باہر، ہاتھ پہ لے کر جو مواد نکلا آنکھ سے ڈیلا وغیرہ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت قتادہ آئے، عرض کیا کہ میری آنکھ ضائع ہو گئی، فرمایا قتادہ تو کہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں۔ یہ کہنے لگے آقا جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے، نہ نہیں کی حضور، جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے پر میری بیوی کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا، حضور میں کانا ہو جاؤں گا، میں کل جاؤں گا تو سونا نہیں لگوں گا۔ حضور علیہ السلام سمجھ گئے، حضرت قتادہ کی آنکھ جو ہاتھ پہ رکھی ہوئی تھی یہ حضور علیہ السلام نے لی، دنیا مجھے لا کے تو دکھائے ایسے آپریشن، آنکھ لی اندر رکھی، اوپر لعاب دہن لگا دیا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نبی نہ ہو گئے تھے، حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، حضرت حبیب کے والد کی آنکھوں میں نور آ گیا، حضرت محمد بن حاتم کے ہاتھ پر جلتی ہڈیاں گر گئی تھی، حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، جلنے کا نشان تک ختم کر دیا۔ حضرت جابر کے گھر چند افراد کا کھانا تھا، آپ نے آٹے اور سالن میں اپنا لعاب دہن ملا دیا، حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت تھی، 1000 سے زیادہ صحابہ نے کھانا کھایا، کھانا پھر بھی باقی رہا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن بدر کے میدان میں ایک صحابی کا بازو کٹ گیا تلوار لا کے، یہ ٹوٹا کٹا ہوا بازو اٹھا کے لائے، حضور میرا بازو کٹ گیا ہے، اپنے لعاب دہن لگا کے بازو جوڑ دیا، بڑھاپے میں پورا بدن کمزور ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں وہ بازو جو حضور نے جوڑا تھا جوانوں کی طرح کام کرتا تھا۔ میں پوچھتا ہوں جس پیغمبر کے لعاب دہن میں اتنی برکتیں ہیں ان کے پورے بدن میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اور لوگ کہتے ہیں جناب دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہم اس لیے ان سے متاثر ہو گئے، دنیا 21ویں صدی میں آ گئی، تم 21ویں صدی میں مجھے یہ باتیں کر کے تو دکھاؤ، ہم 1400 سال پہلے کی بات بھی کرتے ہیں، پوری ریسرچ کے بعد بھی دنیا اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتی، ٹیکنالوجی اس مقام پر نہیں آ سکتی کہ جو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جو کمالات دکھائے، اگر متاثر تم ان سے اس لیے ہو رہے ہو، وہ چاند پہ جانے کا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر ہم تمہیں دعوت دیں گے کہ ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چاند پہ جانا کون سی بڑی بات ہے، چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کرنا میرے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، لاؤ پوری ٹیکنالوجی جمع ہو جائے، سائنس پوری اکٹھی ہو جائے، چاند توڑ کے دکھاؤ، 1 انچ چاند کو اپنی جگہ سے ہلا کے دکھاؤ، ہے پوری طاقتیں لگا دو، آئندہ کے لیے بھی چیلنج ہے، 1 انچ چاند کو ادھر سے ادھر کر کے دکھا دو، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے جوڑ کے دکھا دو، پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آئی، چاند ٹوٹ گیا۔ اس آیت کی تفسیر نور العرفان میں بڑا پیارا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، سورہ قمر کی 2 آیت کی تفسیر۔ ابو جہل نے بلایا حبیب بن مالک یمنی کو یمن سے، ابو جہل کا بڑا دوستانہ تھا، اس سے کہا کہ حبیب میرے علاقے میں جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا، شکایتیں بڑی لگائیں۔ حبیب نے کہا کہ ابو جہل سے کہ تم جن کے بارے میں شکایتیں لگا رہے ہیں ان کو بلاؤ، میں ان کی سنوں۔ ابو جہل نے کہا نہیں، یک طرفہ میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، سختی سے روکو۔ یمن کا رئیس تھا، تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے، مکے کے لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے، روک بھی تھا حبیب کا۔ ابو جہل نے کہا نہیں، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں تو سختی سے روک جا کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ حبیب نے کہا دیکھ ابو جہل، ابو الحکم کہتے تھے اس کو، کہا کہ دیکھ میں یک طرفہ فیصلہ کر نہیں سکتا، مجھے ان سے ملنے تو دے، لوگ کہیں گے آیا اور ان سے ملے بغیر ہی فیصلہ سنا گیا۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ان کے سامنے نہیں جانا، ان کے سامنے گیا تو پھر تو ہمارے ہاتھ سے تو گیا۔ حبیب نے کہا کہ مجھے ملنے دے، ابو جہل نے کہا نہیں تو ان کا ہو جائے گا۔ حبیب نے کہا نہیں، میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اور میرٹ پہ بات کروں گا، تیری میری دوستی بڑی پکی ہے۔ ابو جہل نے کہا دیکھ حبیب مروانا نہیں، کہا نہیں بلا تو صحیح، بلایا، اب تشریف لائے۔ حبیب نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ حبیب نے کہا 2 باتیں لایا ہوں، ایک ظاہر کروں گا
ایک ظاہر نہیں کروں گا، جو ظاہر کروں گا اس پر جادو چلتا نہیں، جو ظاہر نہیں کروں گا وہ ہے غیب کی خبر۔ نبی عربی زبان کا لفظ ہے، نباؤن سے بنا ہے، نباؤن کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ خبر، نبی کا ترجمہ ہی یہ بنتا ہے پوشیدہ خبریں بتانے والا، غیب کی خبریں بتانے والا، نبی کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ اب جو لفظ نبی کا ترجمہ نہ کر سکے وہ ترجمانی کیا کرے گا؟ میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کیا ہے، ترجمانی بھی کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت۔ اب وہ حبیب نے کہا کہ دو باتوں پر فیصلہ سنا جاؤں گا، جادو ہے یا نبوت ہے؟ آپ نے فرمایا جو بات تو ظاہر کروانا چاہتا ہے وہ تو بعد میں بتاتا ہوں، تو جو تو لے کر آیا ہے کہ بتانی ہے وہ بتا۔ اس نے کہا یہ چاند ہے، زمین پر جادو چلتا ہے، آسمانوں پہ نہیں چلتا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو چاند توڑ کے دکھائیں۔ ابو جہل خوش ہو کے کہتا حبیب تو نے تو آج کمال کر دیا، ہمارے تو ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی، کمال ہو گیا، توڑ اب دیکھتے ہیں جادو تیرا کیسے چلتا ہے معاذاللہ۔ آپ نے فرمایا حبیب ان سے پوچھ اگر میں نے توڑ دیا تو مانو گے؟ کہنے لگے جی مانیں گے۔ 3 بار اقرار کروایا، پھر حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ فرمایا۔ میں اپنے وجدان میں کہا کرتا ہوں کہ تو نصیب چمک اٹھے، چاند کے تو بخت چمک گئے، وہ تو کب سے منتظر ہے جلوائے یار، ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرت 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا۔ چاند تو کب سے منتظر ہے حضور اشارہ کرے تو میں دنیا کو غلامی دکھاؤں اپنی۔ اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک مکے کے اس کنارے پر، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا ہے، ایک چلتے ہوئے نیچے آ گیا، یوں 2 ٹکڑے چاند کے دور دور ہو گئے۔ اب جوڑ دیا، پر میں گواہ رہنا۔ ابو جہل نے کہا لگتا ہے ہماری آنکھوں میں جادو چل گیا ہے۔ مکے کی گلیوں میں لوگ دوڑائے، سوتے لوگوں کو اٹھایا، کہا دیکھو اوپر کیا ہوا، جو دیکھے کہا چاند ٹوٹا ہوا ہے، چاند کہتا لگتا ہے پورے مکے میں جادو چل گیا ہے۔ اب حبیب نے کہا دوسری بات میرے دل میں ہے۔ آپ نے فرمایا حبیب جو تیرے دل والی بات ہے وہ ہے ایک مراد، ہے ایک مراد، وہ صرف بتانی ہے یا پوری بھی کر دوں؟ یہ چھوڑ میں بتاؤں تو یہ بتا کے صرف بتانی ہے یا پوری بھی کر دوں؟ حبیب قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا لجپال کرم کر دو، پوری بھی کر دو۔ وہاں حبیب جب تو یمن سے چلا تھا مکے آنے کے لیے، راستے میں تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، تیرے گھر میں ایک بچی ہے، تیری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں اس کے ٹیڑھے ہیں، کوڑ کی مریضہ ہے، اور تو کہتا یا یہ مر جائے یا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے تیری مشقت اور تکلیف بڑھ رہی ہے۔ جنہوں نے پیرالائز کبھی بچہ دیکھا ہوگا وہ کیا اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے عمر بڑھتی ہے ایسے بچے کی کیسی مشقت ماں باپ کے لیے بڑھتی ہے۔ اب آپ نے فرمایا حبیب جب تو یمن سے مکے آ رہا تھا تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مکے جا رہا ہوں، نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان سے دعا کراؤں گا، اگر وہ اللہ کے نبی ہیں ان سے دعا کراؤں گا یا تو میری بچی چلنے پھرنے کھانے کے قابل ہو جائے یا پھر یہ مر جائے۔ حبیب جا یمن چلا جا، تیری بچی کو شفا دے دی، یا تیری مراد پوری کر دی، یا تیری بچی کو ٹھیک کر دیا۔ حبیب کہتا ہے مکے والوں تو مانو یا نہ مانو، میں مان گیا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ابو جہل نے کہا میں نہیں کہتے تھا سامنے نہ جائیں، سامنے نہ جائیں، ہو گیا نا تو بھی ان کا۔ ابو جہل سے حبیب نے سخت لہجے میں اس وقت بات کی اور کہا بدبخت تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ چاند ٹوٹ کے جوڑا ہے، چاند توڑ کے جو جوڑے اور جو دل کی غیب کی خبریں بتائے، اب بھی تو ان کو نبی نہیں ماننے کا۔ میں تو اپنی گھر والی کو بھی یہ بات نہیں بتا کے آیا تھا۔ حبیب نے کہا میں تو مان گیا کہ اللہ کے رسول ہے۔ حبیب یمن گیا، گھر پہنچا، دروازہ کھٹکایا، سین میں کچھ بچے محلے کے کھیل رہے ہیں، اندر دوڑا کمرے میں جہاں وہ معذور بچی پڑی تھی، چارپائی خالی، ایک دم رو پڑا، اپنی گھر والی کو آوازیں دیتا میری بچی مر گئی۔ اس نے کہا نہیں، پھر میری بیٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا باہر آ، بیٹی کو آواز دی، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ، وہ بچی کو آواز دی، بیٹی دوڑ کے آئی، کہتی بیٹی تیرا ابا آ گیا تو مکے گیا ہوا تھا۔ بیٹی کو وہ گود میں لے کر رونے لگ گیا۔ حبیب آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ لگا لگا کے دیکھے میری بیٹی ہے، یقین نہیں آ رہا، میں نے تو اتنا مانگا بھی نہیں تھا، میں نے تو اتنا کہا بھی نہیں تھا، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا
दामन में हमारे समाया नहीं। मेरे तो ज़हन में था या मर जाए या चलने फिरने खाने के काबिल हो जाए। मैंने तो इतना तसव्वुर नहीं किया था। इतना आता, इतना करम, इतनी शफकत, इतना एहसान। हबीब रोने लग गया। और बच्ची कहती अब्बा मैं तुझसे ज्यादा खुशबख्त हूँ। कहने लगा कैसे? कहती अब्बा मैं तुझसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। कहने लगा कैसे? कहती है अब्बा तू गया मक्के, मुझसे तलब किए, मुझसे देखे, मुझसे देखकर ईमान लाया और मुझे उस नूर वाले ने आके कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्ची कहती अब्बा मैं तुझसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। कहने लगा कैसे? कहती अब्बा उस रात अम्मा बताती है चांद टूट गया था और मैं तो अपनी अंधी देख नहीं सकी, मगर फिर मेरी आंखों में रोशनी आने लगी। अम्मा बताती उस रात चांद टूटा था, मेरी अंधेरी आंखों में रोशनी आने लगी। फिर कहती है मैंने एक नूर वाले को देखा, एक नूर वाला आया। अभी कहता कैसे थे? कहने लगी अब्बा जुल्फें ऐसी थी, पेशानी ऐसी थी, रुखसार ऐसे थे, चलते ऐसे थे। अभी कहता है वही तो थे जिनके पास में बैठा हुआ था। कहती अब्बा फिर वही आए थे, अपना दस्ते शिफा रखा, मेरे सारे मर्ज दूर कर दिए। सुबह उठी तो मेरी जबान पर ये कलमा जारी हो चुका था। अब हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने जुमले बोले थे जो इंजील बरनबास में आपसे मंसूब जुमले लिखे हुए हैं। इंजील बरनबास में हजरत ईसा के ये अल्फाज मौजूद हैं। जब लोगों ने आखिरी नबी की निशानी पूछी तो हजरत ईसा ने फरमाया था verily I say to you the moon shall discuss Hebrews boyhood and when he shall be grown up he shall take her in his hands the word beware of casting him out। फरमाया लोगों तुम्हें बड़ी सच्ची बात बताऊं, जब उस आखिरी नबी का बचपन होगा तो चांद उन्हें लोरियां दे देकर सुलाता होगा। And when he shall be grown up, जब वो जवान हो जाएंगे, he shall take her in his hands, वो चांद को अपने कब्जे में ले लेंगे, चांद उनके हाथों में होगा। फिर दुनिया ने देखा नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में महद में होते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उंगली का इशारा इधर करे, चांद दौड़ के इधर चला जाए, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, चांद इशारे पे चला के दिखाए मेरे मुस्तफा है, इशारा करे चांद इधर चला जाए, इशारा करे चांद इधर चला जाए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा ये कहते हैं कि हुजूर से जब इस्लाम कबूल किया ना तब बात में अर्ज किया था मैंने बचपन में एक बात बड़ी अजीब देखी थी। आप अपने झूले में थे, इशारा करते थे चांद को, चांद इधर दौड़ जाता, कभी दौड़ के इधर चला जाता, आप मुस्कुराते चांद इधर जाता आगे पीछे होता। हुजूर ये क्या था? मेरी नजर का वहम था या कोई मामला था? फरमाया चचा तुम्हारी नजर का वहम नहीं था, ये चांद मेरे साथ बातें किया करता था, चांद मेरे साथ खेलता था, मुझे हंसाता था, ये मेरे इशारों पे दौड़ता था, किया करता था। अर्ज़ किया आका ये चांद की जब आपके साथ ये मामला मैंने देखा था उस वक्त आपकी उम्र 40 दिन की थी, तो ये क्या आप चांद की बातें सुन लिया करते थे? फरमाया चचा ये तो 40 दिन की उम्र की बात थी, अभी मैं अपनी माँ के बतने अतहर में था कि जब चांद अर्श के नीचे सजदा किया करता था, मैं चांद के सजदे की आवाज को सुन लेता था। लौहे महफूज पे कलम चलता था, मैं कलम के चलने की आवाज को सुन लेता था। जो नबी चांद के सजदे की आवाज को वालिदा के बतने अतहर में सुने, लौहे महफूज पे चलते कलम की आवाज को सुन ले, वो मेकन में जमा होने वाले गुलामों के दुरूद व सलाम को ना सुनते होंगे। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारे पे चांद को जो तोड़ के जोड़ा, बहुत सारी हदीस की किताबों में ये मौजूदा भी मौजूद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे मौला कायनात मुश्किल कुशा अली मुर्तजा की नमाज असर के लिए डूबे सूरज को पलटाया। आज सोलर तक पहुंच के कौम फख्र कर रही है कि जनाब हमने सोलर सिस्टम, मैं कहता हूँ सोलर बड़ा कमाल की इन्वेंशन है। हम इजादात का, तरक्की का या रिसर्च का मजाक या इसका जो है वो इनकार नहीं कर रहे, मगर बात समझाना तो चाह रहा हूँ। हम इन छोटी छोटी बातों से कैसे इंप्रेस हो जाएं, कैसे मुतासिर हो जाएं, हम इनकी तहजीब और तमद्दुन को कैसे अपना लें।
کہ جناب دیکھو انہوں نے یہ ایجاد کر دیا، ہمیں شریعت پہ نہیں، ہمیں ان کی جو نقشے قدم پہ چلنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے تاکہ ہم ترقی کر جائیں۔ ترقی کرنے کے لیے کل بھی میں منڈی بہاؤالدین میں کالج میں بیان تھا، میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ چاند پہ جانے کے لیے کتنا ناچنا ضروری ہے؟ چاند پہ جانے کے لیے کتنی فلمیں دیکھنی پڑے گی، کتنے ڈرامے، کتنی گانے، کتنے ڈسکو، کتنے شراب، کتنا ناچنا؟ چاند پہ جانے کے لیے کتنی بے حیائی کریں تو انسان کا قدم چاند پہ پہنچے گا۔ چاند پہ جانے کے لیے بے حیائی نہیں، ریسرچ کی ضرورت ہے۔ ان قوموں کی بے حیائی کو مت اپناؤ۔ ہماری اپنی اسلامی ثقافت ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی تہذیب و تمدن ہے۔ ہم غیروں کے طریقوں پہ نہیں چلیں گے، اب اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ریسرچ اپنی جگہ کریں، ریسرچ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، ترقی میں آگے بڑھے، تعلیم میں آگے بڑھے، مگر اللہ رسول کے احکام کو چھوڑ کے نہیں، بے حیا بن کے نہیں، شریعت کے باغی بن کے نہیں، اور سولر سسٹم پر فخر کر رہے ہیں۔ سولر تک پہنچنا کیا بات ہے، میں اس میں نبی کا امتی ہوں جنہوں نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں 21ویں صدی میں آپ 6ویں صدی 5ویں صدی کی باتیں کرتے ہیں، تو لاؤ نا ایسی مثال۔ تم 1400 سال گزرنے کے بعد بھی، اتنی صدیاں گزرنے کے بعد، اتنی ریسرچ کے بعد بھی 1 انچ بیٹھ کے جا، پورا ٹپر جمع ہو کے بیٹھ جائے، پوری سائنس اکٹھی ہو جائے، 1 انچ سورج کو واپس لا کے دکھا دو۔ جو ڈوبے سورج کو پلٹا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، ان کی غلامی کی ہم دعوت دے رہے ہیں، ان کی اطاعت کی بات کر رہے ہیں۔ جو چاند کو توڑ کے جوڑے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو دکھتی آنکھوں کو لعاب دہن سے شفا یاب کرے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو نکلی آنکھوں کو لعاب دہن سے جوڑ دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو ٹوٹے بازو کو لعاب دہن سے جوڑ دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو خالی کنووں کو لعاب دہن سے میٹھا کر دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ کھانے کو برکت والا لعاب دہن سے بنا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھا کے بادلوں کو برسا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو برستے بادلوں کو انگلی کے اشارے پہ اگلے جمعہ کو چلا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں کو کلمہ پڑھا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو درختوں کو اشاروں پہ چلا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو پہاڑ کے زلزلے کو ٹھوکر سے روک دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو اندھیرے کمروں میں جائے کمرے روشن کر دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، جو پسینہ کسی دلہن کو تحفے میں جہیز میں دے دے اور پورے مدینے میں اس گھر کی خوشبو آنے لگ جائے ایسے پسینے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مقام رب کا دیدار کر کے 18,000 عالمین کی سیر کر کے راتوں رات پلٹ کر آ جائے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ایک ایک ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ ایسے ہی میرے امام نے کہہ دیا تھا کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا، مالی کو مختار بنایا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت وہ ہے جن کے بارے میں رب کائنات نے قرآن پاک میں انبیاء کرام کے تذکرے کے ساتھ جب ان کا ذکر کیا اس میں بھی ان کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ اللہ خود ہوئی شان فرماتا، جناب آدم سے اللہ نے خطاب کیا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے گا، سمجھو اپنے پیارے کریم آقا کی شان و عظمت کو، ہمیں کیوں ان کو فالو کرنا ہے، کیوں ان سے محبت کرنی ہے کہ رب نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ حضرت نوح کو پکارا، یا نوح بت بسلام منا۔ حضرت زکریا کو پکارا، یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ حضرت یحییٰ کو پکارا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت موسیٰ کو پکارا، یا موسیٰ انی انا اللہ۔ ایک مقام میں فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کو پکارا، یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک۔ حضرت داؤد کو پکارا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ۔ حضرت ابراہیم کو پکارا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے گا، انبیاء کو اللہ نے پکارا۔ اب جب آمینہ کے لال کی باری آئی، جب ہمارے لجپال کی باری آئی، پہلے پکارا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، نام لے لے کے بلایا تھا۔ اب بس بلایا تو کیسے؟ فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔
یا ایھا الرسول یا ایھا النبی، ان کو نام لے لے کے اور انہیں القابات و اوصاف کے ساتھ پکار کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ میرے امام نے فیصلہ لکھ دیا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، ان کے کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہر مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور آپ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کی دو بوند دو قطرے، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا جلوہ ہمارا نبی، عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں جب سوئے حق سدھارا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو کیوں چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ اللہ نے فرمایا پیارے ہم نے تمہیں کوثر کا مالک بنایا ہے۔ میں کوثر کی تفسیر پڑھنے لگا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر مدارک، تفسیر بیضاوی، تفسیر مظہری، تفسیر جلالین، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان، تفسیر سراج، تفسیر خزائن، تفسیر نور العرفان، تفاسیر میں لفظ کوثر کا میں معنی دیکھتا رہا۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد علم غیب ہے، کوثر سے مراد کتاب ہے، کوثر سے مراد نبوت ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد جنت بھی ہے، کوثر سے مراد شفاعت بھی ہے، کوثر سے مراد مقام محمود بھی ہے، کوثر سے مراد اولاد کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے، کوثر سے مراد اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے، کوثر سے مراد فتوحات بھی ہے، کوثر سے مراد جامع الکلام بھی ہے، مصطفیٰ کے وہ ذات بھی ہے۔ 16 معنی لکھے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں اس لفظ کوثر کے کہ پیارے حبیب تمہیں اللہ نے مخلوق سے افضل کیا، نسب عالی بھی دیا، حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، حوض کوثر بھی مالک بنا دیا، جنت کا مالک بنا دیا، شفاعت کا اختیار دے دیا، مقام محمود عطا کر دیا، تمہیں جامع الکلام عطا کر دیے، امت کی کثرت، اولاد کی کثرت، نور قلب مصطفیٰ، فتوحات، آتائے دین پر غلبہ، یہ 16 معنی بیان کر کے پھر ایک جملہ لکھا ہے تفسیروں میں کہ اللہ نے ایسی بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی حد کوئی نہیں اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ تب جا کر کہا کہ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو کیوں چاہیے، دینے والا ہے سچا، اولاد کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، کونین کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، دیدار کی نعمتیں دینے والا ہے سچا۔ اور ہم تو ہم ہیں، دیکھو گے محشر میں تو ہوگا نبیوں کا نعرہ۔ ہمیں اللہ نے جن کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے، رب نے ان کو سیرت میں، صورت میں، کردار میں، اخلاق میں بنایا ہی ایسا ہے
اگر کسی کمال کی وجہ سے کسی کو کوئی فالو کرنا چاہتا ہے نا تو پھر دیکھے میرے مصطفیٰ کے کمالات، دیکھے حضور کی شان و عظمت کو. اور اگر کسی کی اٹریکشن کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے نا، چمک دمک کی وجہ سے ہے، تو پھر حضرت ابو ہریرہ کی الفاظ سن لو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی شے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، حضور سے بڑھ کر پیاری کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے. ایسے لگتا تھا سورج حضور کے چہرے میں چل رہا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں شدت کی پیاس میں بہترین شربت سے زیادہ پیارا، شدت کی بھوک میں بہترین کھانے سے زیادہ پیارا ہمیں حضور کا چہرہ لگتا تھا. اللہ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے مصر میں حسن یوسف کو دیکھ کر پھل کاٹتے کاٹتے ہاتھ کاٹ لینے والی وہ عورتیں اگر میرے مدنی کا چہرہ دیکھ لیتی اپنے ہاتھ نہیں اپنے کلیجے چیر ڈالتی، انہیں پتہ بھی نہ چلتا. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار اور حسین چہرہ حضور کا مجھے لگتا تھا. شمائل ترمذی میں جن صحابہ نے حلیہ بیان کیا نا حضور علیہ السلام کا، اکثر نے جملہ آخر میں بیان کیا ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا. ہم نے ان جیسا سونا نہ کوئی پہلے دیکھا نہ کوئی بعد میں دیکھا. حسینہ جمیلہ نہ منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. رب نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اتباع میں زندگی بسر کی جائے. اے نوجوانوں میلاد مناؤ، میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناؤ، مگر خدا را اس حقیقت کو سمجھو کہ میلاد منانے میں حضور کی محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، ادب بڑھتا ہے، تعظیم بڑھتی ہے. ہم نے کچھ دیر یہ ذکر کیے ہیں قرآن کی آیتیں، کوئی آیات، کوئی روایات، حضور علیہ السلام کی شان، عظمت، محبت کا بیان ہوا. اب آپ خود سو دیکھیں ایک سعادت ہے، یہ سعادت ہے. اور میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مالک تیرا شکر ہے. اور ہم اس مقدر پر ناز کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب کے ذکر سے ہمیں جلنے والا نہیں بنایا. رب کعبہ کی قسم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مولا تیرا شکر ہے تیرے محبوب کا میلاد بیان ہو رہا ہے، ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. یہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آ رہی ہے، ہمارے چہروں پر خوشی سے رونق آ رہی ہے. مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب سے ہمیں جلنے والا نہیں بنایا، سڑنے والا نہیں بنایا. ایک تو ان کی محبت بڑھتی ہے ایسے اجتماعات سے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی والے بیان کرنے کے ہم پیسے نہیں لیتے. مجھے یہاں آنے کے میں نے ذاتی کوئی میری ڈیمانڈ نہ ہے نہ میں پیسے لینے ہیں. ہم لوگ پیسے نہیں لے. آپ کئیوں کے ذہن میں آئے گا کہ یار یہ ایک دن میں 4 بیان کر رہا ہے. پچھلے ہفتے اس کو دیکھا ہے گڈا بات تھا، ساہی وال تھا، 4 بیان کل کیے ہیں مختلف کالجوں میں. کبھی یہ یونیورسٹی آف گجرات میں بیان کر رہے ہیں، کبھی بارس کے اندر ہیں. یہ شہر 3 4 روز کے بیان کر رہے ہیں. یار یہ پتہ نہیں کتنے پیسے کما رہے ہوں گے. نہیں دیواں یار دہوں کا گلی گلی کم ایسے مرشد لا چھڑیا. درد بانٹتا پھر رہے ہیں، محبت کا ایک پیغام بانٹتے پھر رہے ہیں، پیسوں کے لیے نہیں بھاگے پھر رہے ہیں. میلاد مناؤ لیکن خدا را میلاد والے کی بات بھی تو مانو. جس نبی کا جشن منا رہے ہو ان کی اطاعت بھی تو کرو. حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل منا کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے. ملاوٹ نہیں چھوڑتے. دکان پہ بیٹھے ہوئے ان کے عمل دیکھو تو ظاہری حلیہ دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ جناب اس علاقے کا کتب ہی یہ ہے. لیکن گودام میں ملاوٹ والا مال، ہیرا پھیری، جھوٹ، دھوکہ چھوڑتے نہیں. عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں. ویسوں کے بارے میں بابا جی کہا کرتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. اندر ٹھیک نہیں کرتے، اپنا گند بھرا ہوا ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، کینے ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، فحش کلامی، بد کلامی، بد اخلاقی. تے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. کھا کے مال یتیماں دا تے پج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دیواں دے سیندے نہیں تے ٹوکیاں سیتی جاندے ہو. دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو. چھری نہ پھیری نفساں اُتے تے دمبے کیتی جاندے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں کیتی جاندے ہو. او دسو تے صحیح بھلے شان اے کی کیتی جاندے ہو. کئی لوگ ظاہری حلیہ بڑا اندر کھار خراب.
ایک 11ویں کی دیکھ دے کے کئی لڑکے سمجھ دیں دکاندار جی ہم نے 11ویں شریف کی دیکھ دے دی، اب پورا مہینہ نہ نماز کی ہمیں ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ عمرے کی، نہ قرآن پڑھنے کی، نہ حلال کی، نہ یہ چیزیں آپ اپنی جگہ پر کریں، مگر ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو سمجھیں۔ تو آج کے میلاد کے اس مقدس اجتماع سے ہم یہ جذبہ لے کے جائیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والا کبھی کوئی کام نہیں کرنا، حضور کو ناراض نہیں کرنا۔ کوئی ان جیسا جب سونا ہی کوئی نہیں تو کسی اور کا خیال چنگا لگتا ہی نہیں، سونا تیرے جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ حضور جیسا جب سونا ہی کوئی نہیں تو کسی اور کی طرف کیسے متوجہ ہو جائے؟ ان جیسے کمال والا کوئی نہیں تو ہم کسی اور کو فالو کیسے کرنے لگ جائیں؟ اور ایک بات آخر میں یہ یاد رکھیے گا کہ حضور کی نسبت ہماری زندگی کی کو کمائی ہے، ان کی غلامی ہماری زندگی کی کمائی ہے۔ شیطان لعین اس ناطے کو توڑ دینا چاہتا ہے، بے غیرت بنا کے، بے حیا بنا کے، فحاشی والا بنا کے ایمان برباد کرنا چاہتا ہے یہ شیطان لعین۔ اس چال کو ناکام بنا دو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے باقی نہیں ہیں، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے غدار نہیں ہیں۔ اتنے بڑے مجمع میں اوپر بھی باہر بھی پیچھے بھی کھڑے تھے لوگ، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں بڑے سے بڑا گناہگار جو ہمارا لڑکا ہوگا نا، بڑے سے بڑا بھی گناہگار، اس سے پوچھ کے دیکھ لو کیا تو نے گناہ کرتے ہوئے آمینہ کے لال کا مقابلہ کرنے کی نیت کی تھی؟ وہ رو پڑے گا، کہے گا گناہگار ضرور حضور کا باغی نہیں۔ ہمارا بڑے سے بڑا گناہگار لڑکا بھی کوئی ہوگا نا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے نبی پاک کا مقابلہ کرنے کے لیے گناہ کیا تھا، حضور کی ضد میں گناہ کیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نبی پاک کے باغی نہیں ہیں، غدار نہیں ہیں، گناہگار ہیں۔ اللہ مدد کرے ہم توبہ کی طرف آئیں، نیک بنے، مگر حضور کی نسبت پر ہمیں ناز ہے، حضور کی غلامی پر ہمیں ناز ہے۔ خدا را اس نسبت کو کبھی ٹوٹ دینا دے، اس ناطے کو کبھی ٹوٹ دینا دے۔ اور وہ کہتے تھے نا کہ لب پر ناطے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، کہ یہ ناطہ کبھی ٹوٹے نا۔ حضور کی بارگاہ میں بیعت کرتے آقا اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے گا، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے پر سوڑیاں تیری ہی امت میں ہے، ہم جیسے بھی آقا آپ کے غلام ہیں۔ اور للکار کے شیطان لعین کو بھی سنا دے، اے بدبخت شیطان تو کبھی حضور کے غلامی والے اس منصب سے ہمیں جدا نہیں کر سکتا، ہم حضور کے غلام ہیں، امتی ہیں ان کے۔ اور میں نے پورے بیان میں آپ کو نہیں بولا کہ میرے ساتھ اونچا بول دو یا سبحان اللہ کہہ دو، لیکن اب آخر میں چاہتا ہوں بیٹھے ہو، کھڑے ہو، اوپر ہو، باہر ہو، سب ایک زبان سے جملہ کہہ دو نا، میرے دل کو بھی راحت دے جاؤ اور شیطان کو للکار کے بتا دو کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، کل بھی تھا، کل بھی تھا۔ اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں، توڑ دو شراب کی بوتلیں، پھاڑ دو تاش کے پتے، جلا دو گندی وی سی ڈیز، چھوڑ دو بے حیائی، سود چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، بدکاریاں چھوڑ دو، فلمیں ڈرامے چھوڑ دو، گانے باجے چھوڑ دو، اپنے موبائل اور کمپیوٹر سے گندے مناظر، گندی تصویریں نکال دو، غلط دوستیاں چھوڑ دو۔ کوئی لڑکا یا لڑکی جس کے ساتھ تمہارے غلط تعلقات بن گئے، اسے ایس ایم ایس کر دو کہ تیرا میرا ناطہ ختم، کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اپنا سب کچھ مدنی آقا کل بھی تھا۔ اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، کل بھی تھا۔ آج ہم نیت کر کے جائیں گے کہ آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کریں گے، ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، حرام کے قریب نہیں جائیں گے، انشاءاللہ
इंशाअल्लाह पाकीज़ा जिंदगी बसर करेंगे। और जब हुजूर की मोहब्बत में जिएंगे ना तो मैदान महशर का नक्शा हुजूर के गुलामों का जो आला हजरत ने खींचा है ना, वो कहते हैं कि उस वक्त पता क्या होगा, क्या मंजर होगा हुजूर की बारगाह में जब हम पेश होंगे ना, कि उस वक्त के आला हजरत ने अपनी तमन्ना का इजहार किया कि सबा वो चले, कि बाग फले, वो फूल खिले, कि दिन हो भले, दीवार के तले सदा में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। तो मदनी चैनल देखते रहें, दावत इस्लामी के माहौल से जुड़े रहें, अपने बच्चों को दावत इस्लामी के मदारिस और जामियात में भेजें, अपने घर की इस्लामी बहनों को इस्लामी बहनों के जो दावत इस्लामी के इज्तिमा होते हैं उनमें भेजें, दावत इस्लामी से जुड़ जाएं। इंशाअल्लाह अमल का जज्बा भी बढ़ता रहेगा, तौबा पर इस्तिकामत बनती रहेगी और एक दौर आएगा कि इंशाअल्लाह हमारी गलियां, हमारे मोहल्ले इश्क रसूल से खुशबू से मुअत्तर होते चले जाएंगे और हर तरफ या रसूल अल्लाह के नारे गूंजते रहेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और आज मिलकर शरीफ के नाशिकान रसूल को जिन्होंने इस इज्तिमा का एहतमाम किया, अल्लाह इनको इसकी बरकतों से नवाजे और सब